ہم SST جنرل لائن کا جو پیپر تھا اس کو سالو کر رہے تھے. اس کے جب 50 MCQs تھے وہ ہم نے سالو کر لیے تھے. نیکسٹ جو MCQs ہیں وہ دیکھتے ہیں. نیکسٹ MCQs نمبر 51 ہے. دا فرسٹ پریزیڈنٹ آف پاکستان واز ایوب خان, سکندر مرزا, یحییٰ خان, نان آف دیز. کہ پہلا جو صدر تھا پاکستان کا وہ کون تھا؟ تو پہلا صدر پاکستان کا سکندر مرزا تھا. کوشچن نمبر 2 ہے قائد اعظم ایڈریس فرسٹ کنسٹیٹیوٹ اسمبلی آف پاکستان آن. کہ پہلی جو کنسٹیٹیوٹ اسمبلی تھی پاکستان کی اس کو کب جو ہے قائد اعظم نے ایڈریس کیا؟ تو جو پہلی اسمبلی ہے اس کو ایڈریس 11 اگست 1947 میں قائد اعظم نے کیا تھا. کوشچن نمبر 53 ہے. دا پرنسلی اسٹیٹ فورسبلی آکوپائڈ بائی انڈیا آن 11 سپتمبر 1948. کہ 1948 میں 11 ستمبر کو انڈیا نے کس ریاست پہ زبردستی جو قبضہ کیا تھا؟ کشمیر, چونا گڑھ, حیدرآباد. تو جو 11 ستمبر 1948 کو قبضہ کیا تھا وہ ہے ریاست حیدرآباد. تو کوشچن نمبر 54. دا آبجیکٹیو ریزولوشن واز پاسڈ ان. کہ جو آبجیکٹیو ریزولوشن پاس کی تھی یہ کب پاس ہوئی تھی؟ یہ ہوئی تھی مارچ 1949. 55 ہے. فرسٹ ایجوکیشنل کانفرنس آف پاکستان واز ہیلڈ ان دا ایئر. کہ پہلی جو ایجوکیشنل کانفرنس تھی پاکستان کے اندر وہ کب رکھی گئی؟ تو پہلی ایجوکیشنل کانفرنس 1947 میں. 56 گوادر بیکیم پارٹ آف پاکستان آفٹر پرچیز فرام مسقط عمان. کہ مسقط عمان سے جو ہے وہ پرچیز کرنے کے بعد گوادر کب جو ہے وہ آفیشلی پاکستان کا حصہ بنا؟ 1954, 1958, نان آف دیز. 1958 میں گوادر جو باقاعدہ طور پر پاکستان کا حصہ بنا. 57 ہے. ہو واز دا فورتھ پریزیڈنٹ آف پاکستان؟ ذوالفقار علی بھٹو, ایوب خان, جنرل ضیاء الحق, یحییٰ خان. تو ذوالفقار علی بھٹو جو ہے یہ چوتھا پریزیڈنٹ تھا پاکستان کا. پہلا سکندر مرزا, دوسرا اگر ہم بات کریں تو ایوب خان, تیسرا یحییٰ خان اور چوتھا ذوالفقار علی بھٹو. 58 ہے. تھرڈ مارشل لا واز لفٹڈ ان دا ایئر. جو تیسرا مارشل لا تھا وہ کب ختم ہوا؟ اب جو تیسرے مارشل لا کی اگر بات کریں تو یہ میرے خیال میں 5 جولائی 1977 کو جنرل ضیاء الحق نے لگایا تھا. تو پھر تقریباً یہ 30 دسمبر 1985 کو جو تیسرا مارشل لا تھا وہ جنرل ضیاء الحق نے اس کو آفیشلی ختم کیا. اور پھر اس کے بعد تقریباً 1988 تک جنرل ضیاء الحق جو پریزیڈنٹ رہا, اور پھر 1988 میں ایک پلین کریش میں جو ہے وہ اس کی ڈیتھ ہو گئی تھی. تو مطلب یہ جو تھرڈ مارشل لا تھا یہ کب لیفٹ کیا گیا یا ختم کیا گیا؟ 1985. پاکستان جوائنڈ سیٹو ان دا ایئر. یہ سیٹو جو آرگنائزیشن ہے یعنی ساؤتھ ایسٹ ایشیا ٹریٹی آرگنائزیشن, اس کی جو بنیاد رکھی گئی تھی تقریباً سپتمبر 8, 1954 میں. تو پاکستان نے اس کو آفیشلی جو ہے وہ 1954 میں ہی جوائن کر لیا تھا. اور دوسرا کہ یہ جو آرگنائزیشن تھی یہ بالکل نیٹو کی طرح تھی, جو نارتھ اٹلانٹک ٹریٹی ہے جس کی اپنی باقاعدہ نیٹو فورس بھی ہے. جبکہ سیٹو کی ایسا کوئی فورس تو نہیں تھی, لیکن یہ بھی بیسکلی اسی لیے بنائی گئی تھی کہ جو مختلف جو کنٹریز ہیں ان کے ڈیفنس کو بحال رکھا جائے. جیسے ان میں فلپائن کنٹری تھی, اس کے علاوہ آسٹریلیا تھا, UK تھا, اس کے علاوہ یونائٹڈ اسٹیٹ تھی, یہ کنٹریز میں شامل تھی. لیکن یہ خاص طور پہ نیٹو کی طرح یہ جو تنظیم بنائی گئی تھی, یہ آرگنائزیشن یہ کامیاب نہیں ہو سکی. اور پھر یہی وجہ ہے کہ یہ تقریباً 30 جون 1977 کو اس کو آفیشلی جو ہے وہ ڈیزالو کر دیا گیا. تو پاکستان اس کو کب جوائن کیا؟ 1954 میں. کوشچن نمبر 60 ہے. انڈس واٹر بیسن ٹریٹی واز سائنڈ. یعنی جو سینتاس معاہدہ تھا پانی کے حوالے سے یہ کب ہوا؟ 1959, 1960, 1961, ناف دیس. تو یہ معاہدہ ہوا تھا 1960 میں. نیکسٹ کوشچن نمبر 61. ہاؤ مینی ٹائپس آف وہی. کہ وہی کی کتنی ٹائپس ہیں؟ 2, 3, 5, 6. تو وہی کی جو 2 ٹائپس ہیں, وہی مطلوع اور وہی غیر مطلوع. ایک وہی پڑھی جانے والی اور ایک نہ پڑھی جانے والی میں جیسے قرآن پاک وغیرہ ہے تو جو مسلمان جو ہے وہ عبادت کے طور پر ان کو پڑھتے ہیں. اور دوسری بھی یہ ہوا کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک اشاروں کی صورت میں, خواب کی صورت میں ملی, جن کو مسلمان جو پڑھنے کے لیے یوز نہیں کرتے. تو مطلب اوورال وہی کی 2 ٹائپس ہیں. 62. ہاؤ مینی رائٹس اے مسلم ہیو اپان اندر مسلم. کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان کے اوپر کتنے رائٹس ہیں؟ تو ویسے تو کئی رائٹس ہیں اگر ہم دیکھا جائے ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے اوپر, لیکن جو کامن ہیں وہ آپ یہ کہہ لیں 6 جو ہے وہ مین جو ہے رائٹس ہیں. کوشچن نمبر 63 ہے. قارون واز کزن آف حضرت موسیٰ علیہ السلام, حضرت ابراہیم علیہ السلام, حضرت عیسیٰ حضرت نوح. تو جو قارون تھا یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کزن تھا, جس کے بارے میں آپ نے پڑھا بھی ہوگا کہ اس کے اندر جو ہے وہ تکبر اور غرور بہت زیادہ تھا, دولت بہت زیادہ تھی, جس کا وہ اس کو یہی کہتا تھا کہ یہ جو دولت ہے یہ ساری میری اپنی وجہ سے ہے, میرا اپنی کوشش ہے, اس میں اللہ پاک کا کوئی لین دین نہیں ہے. اور جس کی وجہ سے یہی بھی ہے کہ اس کے اوپر عذاب بھی آیا تھا اور وہ زمین نے قارون کو بھی اپنے اندر نگل لیا تھا, اور اس کی جو دولت وغیرہ تھی سارا کچھ. تو اس سے یہ سبق بھی ملا تھا, سبق دینے کے لیے بھی یہ کہا تھا کہ جو ہے سب سے بڑی ذات جو صرف اللہ کی, اور اللہ کو غرور کبھی بھی پسند نہیں ہے. 64 ہے. ہاؤ مچ پیریڈ از فار الہ. کہ الہ کے لیے کتنا پیریڈ ہے
3 منتھ 4 منتھ 2 منتھ 2.5 منتھ. تو جو میکسیمم پیریڈ ہے علاج کے لیے وہ 4 منتھ ہے. 4 منتھ کے بعد مسٹ جو ہے وہ ہسبینڈ کو جو دوبارہ وائف کی طرف جو ہے وہ آنے کی تاکید ہے، ورنہ اس کے بعد جو ہے وہ فورسفلی ڈائیورس کے جو چانسز ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں. تو لہٰذا میکسیمم جو پیریڈ ہے علاج کے لیے وہ 4 منتھ. آتھرڈ بائی، یعنی یہ وہ حدیث کی بک وغیرہ حدیث کی جو بک ہے موتا وہ کس نے لکھی؟ یہ موتا کی جو بک تھی امام مالک نے لکھی. 66 ہاؤ مینی مصارف آف زکوٰۃ، کہ زکوٰۃ کے کتنے مصارف ہیں؟ 4 6 7 8. تو زکوٰۃ کے جو ہے وہ 8 مصارف. 67 پیریڈ آف عدت آف وومین ہوز ہسبینڈ ایز ڈائٹ، یعنی ایک جو وومین ہے جس کے ہسبینڈ جو ہے وہ وفات پا گئے ہوں تو اس کے لیے جو عدت کا پیریڈ ہے وہ کتنا ہوتا ہے؟ 3 منتھ 4 منتھ 4 منتھ 10 دن اور نان آف دیز، یعنی 4 مہینے 10 دن جو ہے وہ وومین کے لیے عدت کا پیریڈ ہوتا ہے. 68 سیکنڈ سورس آف اسلامک فقہ از، کہ اسلامک فقہ کا جو سیکنڈ سورس ہے وہ کیا ہے؟ پہلا تو قرآن ہے، دوسری حدیث یا سنت ہے. کوسچن نمبر 69 ہے واٹ از دا نصاب آف زکوٰۃ فار پوزیشن آف کیملز، یعنی کیملز کے حساب سے وہ یہ کہہ رہا ہے زکوٰۃ کا نصاب کتنا ہے؟ 5 14 20 نان آف دیز. تو کیمل کے حساب سے 5. کوسچن نمبر 70 ہے وچ واز دا فرسٹ لرننگ انسٹیٹیوٹ آف اسلام، کہ اسلام کا پہلا لرننگ انسٹیٹیوٹ جو ہے وہ کون سا تھا؟ مکہ، مدینہ، عرفہ، صفا. تو پہلا لرننگ انسٹیٹیوٹ اسلام کا صفا تھا. نیکسٹ کوسچن نمبر 7. اب یہ کوسچنز ہیں کشمیر اسٹڈی کے اوپر. کوسچن نمبر 71 ہے دا بک راج ترنگی واز ریٹن بائی، کہ راج ترنگی جو بک تھی وہ کس نے لکھی تھی؟ راج ترنگی بک جو ہے وہ پنڈت کلیانہ نے لکھی. 71 اکارڈنگ ٹو 1941 سینسس دا ٹوٹل ایریا آف کشمیر از، کہ 1941 کی جو سینسس تھی اس کے مطابق جو ہے وہ کشمیر کا ٹوٹل ایریا کتنا تھا؟ 84,258 84,432 اسکیئر میلز 85,471 اسکیئر میلز. اگر دیکھا جائے تو ان میں سے ایک بھی کریکٹ آپشن نہیں ہے، چونکہ جو ایگزیکٹ اسکیئر میلز میں اگر دیکھا جائے تو جو 1941 کے سینسس کے مطابق کشمیر کا ایریا بن رہا ہے وہ 85,806 اسکیئر میلز ہے، جو یہاں پہ موجود نہیں. اس کا مطلب ہم یہ کہہ سکتے ہیں نان آف دیس. 71 ہے دا بخارا واز فیمس فار اٹس، بخارا کس وجہ سے مشہور ہے؟ کارپیٹس کی وجہ سے، سلک پروڈکٹس، کاٹن فیبرکس، نان آف دیس. سلک پروڈکٹس بنانے کی وجہ سے جو بخارا وہ فیمس ہے. 74 ہے محمد بن قاسم کنکیورڈ سندھ، کہ محمد بن قاسم نے سندھ کو کب کنکیورڈ کیا، کب فتح کیا؟ تو یہ 712 ایڈی میں. 75 ہے کشمیر واز نون فار اٹس، کشمیر کس وجہ سے پہچانا جاتا ہے؟ تو یہ زعفران کی وجہ سے پہچانا جاتا ہے. کوسچن نمبر 76 ہے رینچن امبریسڈ اسلام اینڈ اڈاپٹڈ دا نیم آف، کہ رینچن نے جب اسلام قبول کیا تو اس کے بعد اس کو کون سا نام ملا؟ شامیر، سلطان صدر الدین، بابل شاہ. تو اس کو جو نام دیا گیا اسلام قبول کرنے کے بعد اس کا نام تھا سلطان صدر الدین. کوسچن نمبر 77 ہے آل جموں اینڈ کشمیر مسلم کانفرنس واز اسٹیبلش، کہ آل جموں اینڈ کشمیر مسلم کانفرنس جو تھی اس کی بنیاد کب رکھی گئی؟ اکتوبر 1932 میں، اکتوبر 1933 میں، اکتوبر 1934 میں. تو اس کی بنیاد رکھی گئی اکتوبر 1932 کے اندر. 78 ان دا ہسٹری آف کشمیر 13 جولائی 1931 آبزروڈ ہے، کہ 13 جولائی 1931 کو کس کے طور پہ منایا جاتا ہے؟ مارٹائر ڈے، سولیڈریٹی ڈے، فریڈم ڈے، نان آف دیز. تو اس کو یوم شہداء کے طور پہ منایا جاتا ہے کیونکہ 31 جولائی 1931 میں یہ ہوا تھا کہ تقریباً 22 کے قریب جو ہے وہ مسلمان جو ہے وہ مہاراجہ نے فائر کروا کے ان کو شہید کروا دیا تھا. تب سے اس دن کو یوم شہداء کے طور پر منایا جاتا ہے. 79 ہے دا بک کشمیر ساگا واز ریٹن بائی، کہ جو کشمیر ساگا بک تھی کس نے لکھی تھی؟ چودھری محمد علی نے، سردار عبدالقیوم خان نے، سردار ابراہیم خان نے، نانا سردار ابراہیم خان نے جو ہے کشمیر ساگا بک لکھی تھی. کوسچن نمبر 80 ہے ہو واز دا فرسٹ الیکٹڈ پریزیڈنٹ آف آزاد کشمیر تھرو ایڈلٹ فرینچائز، کہ جو پہلا الیکٹڈ جو پریزیڈنٹ تھا آزاد کشمیر کا ایڈلٹ فرینچائز کے تھرو وہ کون سا تھا؟ سردار عبدالقیوم خان، کے ایچ خورشید، سردار ابراہیم خان. تو پہلا الیکٹڈ جو پریزیڈنٹ تھا وہ تھا کے ایچ خورشید. نیکسٹ جو ایم سی کیوز ہیں وہ ہیں اردو کے ایم سی کیوز، ان کو ہم دیکھتے ہیں ون بائی ون. نیکسٹ 81 ہے کس شاعر کو غم معلم کا شاعر کہا جاتا ہے؟ مرتقیٰ میر، میرداد، غالب مومن. تو مرتقیٰ میر کو غم معلم کا شاعر کہا جاتا ہے. کوسچن نمبر 82 غالب نے کتنے برس کی عمر میں شاعری شروع کی؟ تو غالب نے 11 برس کی عمر میں شاعری کا آغاز کر دیا تھا. 83 ہے تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا، یہ شعر سن کر کس نے کہا تھا کاش مومن میرا سارا دیوان لے لیتا اور صرف یہ شعر مجھے دے دیتا؟ تو یہ والی بات اس شعر کو سننے کے بعد مرزا غالب نے کہی تھی. 84 علامہ اقبال کی نظم فاطمہ بنت عبداللہ کس مجموعہ کلام سے لی گئی ہے؟ تو علامہ اقبال کی نظم فاطمہ بنت عبداللہ جو مجموعہ ہے بانگ درا اس سے لی گئی. 85 ہے مومن خان مومن کس دبستان کے نمائندہ شاعر تھے؟ تو دبستان دلی کے یہ نمائندہ شاعر مانے جاتے ہیں.
86 ہے ناول کس زبان کا لفظ ہے؟ تو ناول اطالوی زبان کا لفظ۔ 87 ہے ڈپٹی نذیر احمد کی مشہور ناول کا نام بتائیں، تو اس کا مشہور ناول میرات العروس ہے۔ 88 ہے ترقی پسند تاریخ کا آغاز کب ہوا؟ ترقی پسند تاریخ کا آغاز 1936 کے اندر ہوا۔ 89 ہے کھول دو انجام اور قانون کس مشہور افسانہ نگار کے افسانے ہیں؟ تو یہ تینوں اگر ہم بات کریں تو یہ سعادت حسین منٹو کے افسانے ہیں۔ نیکسٹ کوشچن نمبر 90، آنندی کس افسانہ نگار کا افسانہ ہے؟ آنندی کی اگر ہم بات کریں تو یہ غلام عباس کا افسانہ ہے۔ 91 ہے مرزا غالب بند روڈ پر کسی تصنیف ہے؟ تو جو مرزا غالب بند روڈ پر تھے یہ تصنیف جو ہے اگر ہم بات کریں تو خواجہ معین الدین کی۔ 92 ہے تعلیم بالغاں خواجہ معین الدین کا مشہور طنزیہ و مزاحیہ ڈرامہ کب لکھا گیا؟ یہ ڈرامہ اگر ہم بات کریں تو یہ 1954 میں لکھا گیا۔ 93 ہے 1957 کے ہنگامہ کے بعد ڈیش کے نثری آہنگ اور زبان میں کافی تبدیلیاں واقع ہوئی، تو جو سر سید کے نثری آہنگ اور زبان میں جو ہے وہ 1947 کے بعد بہت ساری تبدیلیاں ہوئی۔ 94 ہے حیات جاوید کو حالی نے کتنے حصوں میں تقسیم کی؟ جو حیات جاوید تھی اس کو حالی نے تقریباً 2 حصوں میں تقسیم کیا ہوا تھا۔ 95 ہے اردو کو دکن میں کیا کہا جاتا ہے؟ تو اردو کو دکن میں دکنی کہا جاتا ہے۔ 96 ہے انتظار حسین کا چوتھا افسانوی مجموعہ شعر الفصوص کب منظر عام پہ آیا؟ تو یہ تقریباً 1972 میں منظر عام۔ نیکسٹ 97 ہے مشتاق احمد یوسفی نے لگ بھگ ہر مضمون میں کس کردار کے لیے گنجائش نکالی؟ تو انہوں نے ہر مضمون میں مرزا کے لیے۔ 98 ہے اقدیر نے اردو کا پہلا نفسیاتی اور فنی لحاظ سے مکمل ناول کسے قرار دیا؟ باغ و بہار کو، توبۃ النصوح کو، الف اور بے، امراؤ جان ادا کو جو ہے انہوں نے نفسیاتی اور فنی لحاظ سے مکمل ناول قرار دیا۔ 99 ہے باغ و بہار کس کی تصنیف ہے؟ تو باغ و بہار امیر امن دہلوی کی تصنیف۔ 100 ہے اکبر شاہ ثانی کی طرف سے حقانی ہند کا مشہور خطاب کسے نصیب ہوا؟ تو یہ والا جو خطاب تھا حقانی ہند کا تو یہ ذوق کو نصیب